الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی سال کے آخری 3 مہینوں کو یعنی شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج کو شریعت اسلامیہ میں حج کے مہینوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ ان مہینوں میں دنیا کے کونے کونے سے اور دور دراز کے علاقوں سے مسلمان اللہ تعالی کی رضا کے لیے فریضہ حج ادا کرنے کے لیے بیت اللہ شریف کا رخ کرتے ہیں اور حج کے دوران
جتنے مناسک اور حج کے افعال ادا کیے جاتے ہیں، تمام مناسک کو ادا کرنے میں سب سے زیادہ جس ہستی کی یاد آتی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے خلیل پیغمبر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس لیے کہ حج کا فریضہ انہی سے شروع ہوا، بیت اللہ شریف کی تعمیر اللہ تعالیٰ نے انہی کے دست مبارک سے کروائی، اور حج کے مناسک جتنے بھی ادا کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بذریعہ وحی خود سکھائے تھے۔ تو جتنے بھی مناسک ادا کیے جاتے ہیں جو کہ نسبت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے، اس لیے حج کے دوران سب سے زیادہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد آتی ہے۔ تو اسلامی سال کے ان آخری مہینوں میں اسی نسبت سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کتنا مقام، مرتبہ، شان اور عظمت عطا فرمائی۔ ان کی انفرادی خصوصیت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا۔ قرآن مجید میں الفاظ بیان فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اور دوست بنا لیا۔ اب دوست کیسے بنے، خلیل کیسے بنا؟ عربی لغت کی ایک کتاب ہے قاموس، اس کے اندر خلیل کا ایک معنی کیا گیا کہ خلیل کا لفظ خلال سے ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز کی گہرائی۔ مطلب خلیل اس دوست کو کہا جاتا ہے کہ جس کی محبت انسان کی دل کی گہرائیوں میں بیٹھ جائے۔ تو فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل ایسے نہیں بنایا بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنانے میں بڑے بڑے امتحانات سے گزرنا پڑا، بڑے کٹھن امتحانات اور سخت سے سخت آزمائشیں جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگیوں میں آئی، اور ایسی آزمائشیں اور ایسے امتحانات کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتے ہیں، فرمائے اِنَّ هَذَا لَبَلَاءٌ عَظِیمٌ، فرمائے ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالا۔ فرمائے دنیا کا قانون ہے کہ جو بھی امتحان لینے والا ہوتا ہے، جو پیپر بنانے والا ہوتا ہے، اس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے مشکل پیپر بنایا ہے، ہمیشہ وہ کہتا ہے میں نے آسان پیپر بنایا۔ لیکن یہاں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو امتحان آنے والے تھے اور جو پیپر اللہ تعالیٰ نے لیے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے اِنَّ هَذَا لَبَلَاءٌ عَظِیمٌ، فرمایا پیپر تو میں نے بڑا مشکل سے مشکل بنایا تھا، لیکن قربان جاؤں ابراہیم علیہ السلام پہ، فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، میں اللہ کو اپنی ذات کی قسم ہے، پیپر جتنا مشکل تھا ابراہیم علیہ السلام ہر پیپر میں 100 نمبر لے کے کامیاب ہو گئے۔ فرمایا یہ میرے رب نے فرمایا۔ اب وہ امتحانات کون سے تھے؟ آج وہ امتحانات شروع کرنے ہیں۔
انشاءاللہ آپ عید کی نماز تک وہ امتحانات ہی چلیں گے اگر زندگی نے وفا کی تو۔ اب قرآن پاک کا انداز کے کیا امتحان ہے، پھر انشاءاللہ آگے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ سورہ بقرہ پہلا پارہ اور آیت کا نمبر 124 ہے۔ خالق کائنات انداز دیکھیے گا قرآن مجید کا۔ فرمائے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ، اس کے رب نے۔ فرمائے جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے خالق کائنات نے، آزمایا کس سے؟ فرمایا بکلمات، چند کلمات کے ذریعے۔ فرمایا وہ کلمات کیا ہیں جن سے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا؟ فرمایا مفسرین کرام کی دو جماعتیں اس میں۔ فرمایا مفسرین کرام کی پہلی جماعت وہ فرماتے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش وہ 10 فطرت کی چیزوں سے ہوئی۔ فرمایا جو ابراہیم علیہ السلام سے شروع کی گئی۔ فرمایا وہ فطرت کی چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ناخنوں کا تراشنا، فرمایا مونچھوں کا کاٹنا، یہ زیر لب بالوں کو کاٹنا، زیر ناف بالوں کی صفائی کرنا، فرمایا بغل کے بالوں کی صفائی کرنا، ختنے کرنا بچوں کے جسے سنتے بٹھانا کہتے ہیں، طہور کرنا۔ فرمایا یہ ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہیں، اور سب سے پہلے ختنہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے اپنا۔ فرمایا مفسرین کرام کی یہ جماعت وہ فرماتے ہیں بکلمات، یہ فطرت کی چیزیں مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے آزمایا ہے، اور ان چیزوں سے آزما کے فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، فرمایا ان ساری چیزوں میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ تب اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، فرمایا انی جاعلک للناس اماما، فرمایا میرے ابراہیم آپ ان چیزوں میں کامیاب ہوئے۔ میں نے حکم دیا ناخن کاٹنے آپ نے کاٹے، مونچھیں کاٹنی آپ نے کاٹی، فرمایا باقی ساری چیزوں کا حکم دیا، فرمایا تم ویسے ہی کرتے گئے، میں اللہ انعام دے رہا ہوں۔ فرمایا آنے والے جتنے بھی پیغمبر ہوں گے، فرمایا سارے پیغمبر آپ کی نسل میں سے آئیں گے۔ اللہ، ایک جماعت مفسرین کرام کی، اور دوسری جماعت جس جماعت کے اندر جس جماعت کے سرخیل ہے امام الموحدین جی سند المفسرین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں یہ بھی امتحان ہے، ٹھیک ہے، لیکن بات سمجھ نہیں آتی۔ امتحان چھوٹے چھوٹے، اب ناخنوں کا کاٹنا کیا امتحان ہے؟ فرمائے امتحان چھوٹے چھوٹے اور انعام اتنا بڑا کہ انی جاعلک للناس اماما، آنے والے لوگوں کے لیے آپ کو امام بنا دیے۔ وہ فرماتے ہیں اصل میں امتحان یہ نہیں بلکہ اور امتحان تھے بکلمات۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ اور امتحان تھے؟ فرمایا دلیل یہ ہے کہ امتحان جتنا سخت ہوتا ہے انعام اتنا بڑا ہوتا ہے۔
فرمایا انعام اتنا بڑا، امتحان چھوٹا نہیں فرمایا امتحان بھی بہت بڑا ہے۔ اب سنیے گا امتحان کون سے ہیں۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں، فرمایا بکلمات سے مراد یہ ہے، فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان، فرمایا میرے ابراہیم جس گھر میں آپ نے آنکھ کھولی ہے، فرمایا اس گھر میں آپ کا والد ہے، فرمایا جو بت تراش بھی ہے، بت فروش بھی ہے اور بت پرست بھی ہے، فرمایا اس کے سامنے میں اللہ کی توحید کا اعلان کرنا ہے۔ فرمایا دوسرا بڑا امتحان، فرمایا قوم کے سامنے میں اللہ کا پیغام سنانا ہے۔ تیسرا بڑا امتحان، فرمایا وقت کے بادشاہ نمرود کے سامنے میرا پیغام پہنچانا ہے۔ فرمایا اس سے بڑا امتحان، فرمایا قوم والوں نے آگ تیار کی، آگ میں جلانے کے لیے پھینک دیا، فرمایا اس سے بھی بڑا امتحان میرے ابراہیم آگ سے نکل آئے ہو، اب یہاں ٹھہرنا نہیں ہے، اپنا وطن چھوڑ کے چلو، میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کر جاؤ۔ فرمایا ہجرت کر کے چلے گئے اپنا وطن چھوڑ۔ فرمایا چوتھا بڑا امتحان آ گیا، فرمایا پانچواں بڑا امتحان، 86 سال تک اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے، فرمایا کچھ نہ ملا، اتنے عرصے دراز کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ فرمایا جب بیٹا ملا ہے، فرمایا میرے ابراہیم اس معصوم کو اپنے آنکھوں کے سامنے نہیں رکھنا، بلکہ یہاں سے اس کی ماں اور اس کو لے چل، جا کے بیت اللہ شریف کے ساتھ بواد غیر ذی زرع، فرمایا جہاں کوئی انسان بھی نہیں بستا، فرمایا وہاں چھوڑ کے انہیں آ جا۔ فرمایا چھوڑ کے آگے بڑا امتحان ہے، ذرا دل پہ ہاتھ رکھیے گا میرے دوستو۔ فرمایا پچھلی عمر کے اندر بڑھاپے میں بیٹا ملا ہو بھی اکلوتا بیٹا، فرمایا ہو بھی بڑے پیار اور محبت والا، اور اللہ تعالیٰ حکم دے دے، فرمایا اس کو نظروں کے سامنے نہیں رکھنا اور اس کو چھوڑ کے جنگل میں آ جا، بتانا بھی نہیں ہے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، بڑا امتحان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے واپس آ گئے، جب چلنے کے قابل ہوا پھر سب سے بڑا امتحان آیا، فرمایا یہ جو بیٹا تیرا ہے، فرمایا چلنے کے قابل ہو گیا، میرے پیغمبر اپنے ہاتھ میں چھری لے لے، میری آنکھوں کے سامنے اس کو ذبح کر میرے سامنے، فرمایا یہ بڑے امتحان آئے۔ فرمایا ان سارے امتحانوں میں کامیاب ہوئے، اللہ تعالیٰ فرماتے انی جاعلک للناس اماما، فرمایا سارے امتحانوں میں کامیاب ہوئے، تب میں نے اعلان کیا آنے والے جتنے بھی لوگ آئیں گے آپ سب لوگوں کے امام بنا دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بڑے امتحان ہیں۔ اب ایک بات سمجھ لیں، پھر امتحانات کو شروع کرتے ہیں۔ یہاں ایک بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی امامت کا درجہ نبوت سے زیادہ ہے۔ جی کیا کہا جاتا ہے؟ امامت کا درجہ نبوت سے زیادہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نبی تو پہلے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا للناس اماما، ہم نے آنے والے لوگوں کے لیے آپ کو امام بنا دیا ہے۔ تو ظاہر نبی کے بعد امام بن رہے ہیں، تو امامت کا درجہ نبوت سے کیا ہو گیا؟ زیادہ ہو گیا۔ او میرا بھائی، ہم اس کا جواب نہیں دیتے، ہم اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا اس امامت سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو اتنا بڑا درجہ دیا، فرمایا آنے والے لوگوں کے لیے آپ کو امام بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے، سورہ عنکبوت ہے، 20واں پارہ ہے، اور سورہ عنکبوت کی آیت کا نمبر 27 ہے۔ سنیے گا، فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب وآتیناہ اجرہ فی الدنیا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ خالق کائنات نے فرمایا ہم نے یعقوب علیہ السلام بھی پوتا عطا فرمایا ابراہیم کو، اسحاق کو بیٹا دیا، اور اس کے بعد فرمایا وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب، ہم نے آنے والے جتنے بھی پیغمبر تھے فرمایا سارے پیغمبروں کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں فرما دیا۔ تو کیا مطلب؟ سارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے آئے ہیں۔ اس کو فرمایا امامت کہ آپ سب سے بڑے ہیں، باقی سارے پیغمبر آپ کی نسل میں سے آئیں گے۔ اب آئیے گا، بات واضح ہو گئی کہ امامت بڑی نہیں، نبوت کا درجہ بڑا ہے، نبوت کا مقام امامت سے اعلیٰ ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام پہلا امتحان کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بکلمات، فرمایا چند کلمات سے آزمایا، فرمایا پہلا کلمہ، پہلا امتحان۔ یہ قرآن مجید کا مقام میرے سامنے کھلا ہوا ہے، یہ جناب سورہ مریم ہے اور 16واں پارہ ہے اور آیت کا نمبر 41 ہے۔ دیکھیے گا قرآن مجید سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے تذکرے کیسے فرماتا ہے اللہ۔ تقریباً 25 صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن مجید میں، 25 صورتوں کے اندر۔ کیوں ذکر نہ ہو؟ ایک وجہ تو اللہ تعالیٰ کے خلیل پیغمبر ہیں، اور دوسری وجہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھی حکم دیا، فرمایا میرا پیغمبر آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجئے، آپ بھی میرے ابراہیم علیہ السلام جو ملت اور مذہب سمجھا کے گئے فرمایا اسی کے پیچھے چلیے گا میرے پیغمبر۔ فرمایا وہ ملت کیا ہے، وہ کون سا مذہب سمجھا کے گئے ابراہیم علیہ السلام؟ آئیے گا قرآن مجید اس کو بیان فرما رہا ہے، یہ سورہ مریم اور آیت کا نمبر 41 ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ فرمایا میرے پیارے مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مقدس کے اندر میرے پیارے ابراہیم کا تذکرہ فرمائیے گا، میرے خلیل کا تذکرہ کیجئے۔ فرمایا انہو کان صدیقا نبیّا، فرمایا میرا ابراہیم بڑا سچا پیغمبر تھا، میرا صدیق پیغمبر تھا۔ فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ کیا سچ کر دکھایا۔ فرمایا یہ تعریف کی اپنے پیارے خلیل کی، فرمایا یہ تعارف کروایا اپنے خلیل پیغمبر کا۔ اب امتحان شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا امتحان بھی کیا شروع ہوا؟ فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا پہلا امتحان، فرمایا سب سے پہلے اپنے والد کے سامنے میری توحید کا اعلان فرمائیے گا، اپنے گھر سے شروع کیجئے۔ سب سے پہلا پیغام فرمایا اپنے گھر سے شروع کیجئے میرے پیارے ابراہیم، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم فرمایا۔ فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، فرمایا میرے پیغمبر سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو میں اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ چنانچہ میرے پیارے پیغمبر نے اپنے سارے قریبی رشتہ داروں کو اکٹھا فرمایا۔ فرمایا ابو طالب میرے پیغمبر کا چچا، باقی جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں، اور میں سب کو اکٹھا
فرما کے میرے پیغمبر نے سب سے پہلے ان کے سامنے اپنی دعوت کو رکھا، فرمایا اے میرے خاندان کے لوگوں، میں آپ کا خیر خواہ بن کر آیا ہوں، اللہ نے مجھے رسالت سے نوازا، مجھے نبوت سے نوازا، فرمایا بتاؤ میرے اس پیغام کے اندر، میرے اس دعوت کے اندر کون میرا ساتھ دے گا، کون میرے ساتھ چلے گا؟ فرمایا ساری کی ساری برادری والے انکار کر رہے ہیں، فرمایا میرے پیغمبر کا چچا بھی، میرے پیارے پیغمبر کے اور سارے جتنے چچا زاد بھائی ہیں، سب نے کہا ہم تو اپنی برادری، ہم تو اپنے مذہب، ہم تو اپنے آبا و اجداد کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان میں ایک چھوٹا سا بچہ 7-8 سال کا وہ کھڑا ہو گیا، جی میرے پیارے پیغمبر کا جو چچا زاد بھائی ہے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ٹانگیں تو کمزور ہے، میرے اندر اتنی طاقت تو نہیں ہے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں فرمایا میری زندگی کے آخری سانس تک اے اللہ کے پیغمبر میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ میرے پیارے پیغمبر پہلا اپنے قریبی رشتہ داروں کو پیغام سنایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی فرمایا اپنے گھر سے حکم دیا، فرمایا میرا پیغمبر سب سے پہلے اپنے والد صاحب، فرمایا والد صاحب کون ہے؟ فرمایا پہلے نمبر پہ بت تراش ہے، فرمایا اپنے ہاتھ سے بت بناتا ہے، پتھروں کو تراشتا ہے، تراش کے مورتیاں بناتا ہے، فرمایا بت فروش ہے، کاروبار کرتا ہے خداؤں کا، خدا بنا کے بیچتا ہے، کیا کرتا ہے جناب؟ اپنے ہاتھ سے خدا بناتا ہے، بنا کے بیچتا ہے جناب، روزگار بھی اس کا یہی ہے آزر کا، فرمایا خداؤں کا روزگار ہے، خداؤں کی دکان بنائی ہوئی ہے، اس نے ہاتھ سے بنا کے بیچ رہا ہے، فرمایا بت تراش بھی ہے، بت فروش بھی ہے، اور تیسرے نمبر پر احمق اتنا ہے، بے وقوف اتنا ہے، اپنے ہاتھ سے بناؤں کی بت پرست بھی ہے، عبادت بھی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا محمد امیر صاحب یہ میاں والی کے بہت بڑے عالم گزرے، اللہ تعالیٰ نے غریب کے رحمت فرمائے، مولانا محمد امیر صاحب وہ فرمایا کرتے تھے رب رسے تے مت کھسے، جی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آ جائے انسان کا عقل ہی معوف ہو جاتا ہے، عقل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اکثر فرمایا کرتے تھے رب رسے تے مت کھسے، سرائکی میں مت کہا جاتا ہے عقل سمجھ کو، فرمایا کہ اگر اللہ کی ناراضگی آ جائے فرمایا انسان کا عقل ہی ختم ہو جاتا ہے، فرمایا اتنا عقل نہیں ہے جس کو اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہوں، جو بنانے میں میرے ہاتھوں کا محتاج ہے، جو ہستی اپنا وجود بننے میں میری محتاج ہے، بھلا وہ میرا حاجت روا کیسے بن سکتا ہے، بھلا وہ میرا کیسے مشکل کشا بن سکتا ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کے سامنے جس کا تعارف میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ اب ذرا سوچئے گا، فرمایا جو شرک کی بنیاد ہو، جو آدمی شرک کی بنیاد ہو، فرمایا اس کے سامنے یہ کہنا کہ جناب تو غلط کر رہا ہے، کتنا بڑا امتحان اور کتنی بڑی مشکل ہے اللہ پہ کے پیارے پیغمبر پہ۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں سوچا کسی اور بات کو، فرمایا پھر بھی کھڑے ہو گئے اور اپنے والد سے کیا کر رہے ہیں، سوال سنیے گا ابراہیم علیہ السلام کا۔ فرمایا یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جان، کیا فرمایا؟ یا اباتی، تا کے نیچے زیر ہے، عربی کا قانون ہے، اصل میں تا کے بعد یا بھی لکھا ہوا تھا، یا کو اللہ تعالیٰ نے حذف کر دیا، حذف ہوا تو معنی میں تبدیلی آ گئی، کیا؟ یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ جی پھر ذرا توجہ دلاتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام اپنے کافر والد کو، کس کو؟ آزر کافر ہے، مشرک ہے، جو بت پرست بھی ہے، بت تراش بھی، بت فروش بھی، خود بھی گمراہ ہے اور اپنی قوم کو بھی گمراہ کرنے کا بڑا سبب بنا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام الفاظ کا چناؤ کیا کیا ہے؟
کوئی بد اخلاقی نہیں کی، کوئی غلط الفاظ والد کے لیے استعمال نہیں کیے، کوئی بے عزتی نہیں کی، بلکہ فرمایا یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، میں آپ سے جو بات کرنے لگا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے پیار ہے، مجھے آپ کا احترام ملحوظ ہے، ساری باتیں سامنے ہیں، اس لیے احترام کو ملحوظ رکھ کے آپ کو بڑی محبت اور احترام اور عزت کے الفاظ سے بات کر رہا ہوں، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ کیا کہا جی؟ اے میرے پیارے ابا جان۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر تھے، اگر نعوذ باللہ من ذالک کچھ سخت الفاظ بول دیتے تو میرا خیال ہے غلط نہ ہوتے جی، کہ ہے جو مشرک کافر ہے بالکل ہی غلط راستے پہ ہے، لیکن نہیں، ادب کو ملحوظ رکھا ہے، ادب کو ملحوظ رکھا ہے کہ والدین کا ادب کتنا ہے، چاہے جائے کہ کافر ہی کیوں نہیں ہے، چاہے جائے کہ غلط راستے بھی کیوں نہیں ہے، لیکن اولاد کو پھر بھی اجازت نہیں ہے کہ والدین کے ساتھ بدتمیزی کرے، والدین کے ساتھ بے عزتی کے ساتھ پیش آئے۔ پر میں حکم دیا، پر میں ان کا کرنا، ان کے اعمال، ان کا کردار ان کے اپنے ساتھ ہے، لیکن اولاد کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے کہ اپنے والد کے سامنے بدتمیزی یا کوئی اور غلط الفاظ استعمال کرے۔ پر میں میرا خلیل پیغمبر ہے، پر میں بڑے مرتبوں والا ہے، بڑی شان اور مقام والا ہے، لیکن پھر بھی اپنے کافر والد کی عزت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نوجوانوں، ذرا زبان کی تیزی کو کنٹرول رکھا کرو۔ وہ والدین کہ جنہوں نے آپ کو بولنا سکھایا، وہ والدین کہ جنہوں نے آپ کو پیار اور محبت کرنا سکھایا، جی وہ والدین کہ جنہوں نے آپ کو بولنا سکھایا، اس زبان کے اندر قوت گویائی دی ہے، فرمایا یہ زبان ان والدین کے اندر سامنے نہ چلایا کرو۔ اس زبان کے اندر جس نے بولنے کی یہ طریقہ سکھلایا ہے، اس زبان کی تیزی کو والدین پر کبھی نہ آزمایا کرو، مگر نہ یاد رکھو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا خمیازہ انسان کو زندگی میں بھگتنا پڑتا ہے۔ ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے والدین کی نافرمانی، والدین کی بے عزتی اور والدین کی نافرمانی۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کا خمیازہ زندگی میں انسان بھگت کے جاتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو پھر یقینی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، آپ کا احترام اپنی جگہ ہے، لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ فرمایا میرا سوال یہ ہے، لما تعبدو، بتا تو صحیح ان کی عبادت کیوں کر رہا ہے؟ فرمایا اللہ یسمعو، جو آپ کی پکار کو سنتے نہیں ہیں، ولا یبصرو، آپ کے حالات کو دیکھتے نہیں ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں الہ اور معبود ہونے کے لیے 3 شرائط کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا جس ذات کے اندر یہ 3 شرائط اور اصول پائے جائیں، فرمایا وہ عبادت کے لائق ذات ہوتی ہے۔ فرمایا پہلا اصول اور پہلی شرط یہ ہے، فرمایا وہ معبود بننے کے لائق ہے، فرمایا جو اپنی عبادت کرنے والوں کی پکار کو ہر وقت ہر جگہ پہ سننے والی ذات ہو ایک۔ دوسرے نمبر پہ اپنی عبادت کرنے والوں کی ہر جگہ پہ ہر وقت حالت کو دیکھنے والا ہو، اور تیسرے نمبر اپنی عبادت کرنے والوں کے نفع نقصان کا بھی مالک ہو۔ فرمایا جو وہ چیز مانگ رہے ہیں، فرمایا ان کی ہر حالت کو جاننے کے ساتھ، دیکھنے کے ساتھ، جو چیز ان کے لیے فائدہ مند ہو وہ دے بھی سکتا ہو۔ فرمایا جن جن کی تو عبادت کر رہا ہے میرا ابا جی، ان تینوں میں سے کوئی بھی صفت ان میں نہیں پائی جاتی
دی لا یسمعو، وہ آپ کی پکار کو سنتے نہیں ہیں، ان میں جان ہی نہیں ہے، اور میں اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، پھر انہی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتا ہے، فرمائے نہ کان ہے، نہ روح ہے، نہ آنکھیں ہے، نہ زبان ہے، فرمائے لا یسمعو، وہ تیری پکار کو سنتے نہیں ہے، ولا یبصرو، فرمائے دوسری صفت بھی نہیں ہے، تیری حالات کو دیکھتے بھی نہیں ہے، ولا یغنی عنک شیئا، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ مانا فرمایا کرتے تھے، ولا یغنی عنک شیئا، فرمائے ان کی عبادت کیوں کرتا ہے جڑے تیرے ککھ دے بھی مالک نہیں۔ اللہ فرمائے تین صفات، فرمائے ان کے اندر معبود ہونے کی تینوں صفات نہیں ہے، نہ سن سکتے نہ دیکھ سکتے اور نہ تیرے نفع نقصان کے مالک ہیں، تیری حالت کو تبدیل بھی نہیں کر سکتے۔ ابا جی تیری خیر خواہی کر رہا ہوں، آج میری بات کو مان لے، میں تیری خیر خواہی کے طور پر تجھ سے یہ بات کرتا ہوں، ان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا، یہ تیرے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ آج ہم بھی کہتے ہیں میرے دوستوں، جن کو اپنے ہاتھ سے قبر میں دفن کر کے آتے ہو، قبر کے دفن کرنے تک وہ میت ہیں، وہ مردہ ہیں، خود نہا نہیں سکتے، خود کفن نہیں پہن سکتے، خود چل کے جنازہ گاہ تک نہیں جا سکتے، اور خود اپنا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے، اپنی قبر میں بھی خود نہیں جا سکتے۔ فرمائے جو اتنے تک آپ کے ہاتھوں کے محتاج ہیں، جنہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آتے ہو، او میرا بھائی یہ بھی تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ فرمائے منو مٹی کے نیچے آ گئے، نہ تمہاری آواز کو سن سکتے ہیں، نہ تمہارے حالات کو دیکھ سکتے ہیں، اور نہ تمہارے نفع نقصان کے مالک ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں وہ تو ہمارے محتاج ہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں رب سے، مولا ان کی بخشش فرما، ان کے لیے آسانیاں فرما۔ فرمایا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس کو بیان فرمایا متعدد جگہ پر، فرمایا میرا پیغمبر اعلان فرما دے، فرمایا انکا لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ فرمایا میرا پیغمبر میں اللہ تعالیٰ آپ کو اعلان فرما رہا ہوں، انکا بے شک آپ بھی لا تسمع الموتى، فرمایا جو پہنچ گئے قبروں کے اندر میت مردہ ہو گئے، میرا پیغمبر آپ بھی انہیں پکار نہیں سنا سکتے، میرا پیغمبر آپ کی آواز کو بھی وہ نہیں سن سکتے۔ جب میرے پیغمبر کی آواز کو نہیں سن سکتے، آپ سے بڑا دنیا میں کون آ گیا؟ فرمایا جو کہے کہ جناب ہم جاتے ہیں تو ہمیں دیکھتے بھی ہیں، ہماری آواز کو سنتے بھی ہیں، ہمارے حالات کو تبدیل بھی کر دیتے ہیں، نہ میرا بھائی دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی والد کے سامنے یہی بیان فرما رہے ہیں، ابا جی جن کے سامنے تو جا کے اپنی دعائیں اور التجاؤں کو رکھ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں لا یسمعو ولا یبصرو ولا یغنی عنک شیئا، فرمایا نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ تیرے نفع نقصان کے مالک ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات سنی، والد نے فوراً سوال کیا، کہتے ابراہیم اتنی عمر ہو گئی، میرے ساتھ وقت گزار رہا ہے، آج تک تو نے ایسی باتیں پہلے تو کبھی نہیں کی، آج تو نئی نئی باتیں کرنے لگا ہے، یہ کہاں سے باتیں سیکھ کے آ گیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ میرے پیارے ابا جان یہ دلیل اس بات کی ہے کہ پہلے میں نے کبھی بات نہیں کی، آج جو کر رہا ہوں وہ کیوں کر رہا ہوں؟ قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، میرے پاس اللہ کی طرف سے اس کا علم آ گیا جو آپ کے پاس نہیں آیا، لہذا فاتبعنی
نہیں، میری اتباع کے اندر آ جا، میری بات کو مان لے، اہدک صراطا سویا، میرے پیچھے چلنا تیرا کام ہے اور سیدھا راستہ دکھا دینا میں ابراہیم کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا میں اپنی طرف سے نہیں، میرے رب کی طرف سے مجھے علم پہنچ گیا۔ اب اپنے والد کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں ابا جان ایک اور بات یاد رکھیے گا، مجھے پتہ ہے آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے، آپ کو بہکایا جا رہا ہے شیطان کی طرف سے، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ فرمایا ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجئے گا، اس لیے کہ شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے، جو خود اپنے رب کا نافرمان ہو وہ بھلا تمہیں کیسے سیدھے راستے پہ لگا سکتا ہے۔ ابا جی لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کیجئے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کس کی عبادت کرتے تھے؟ شاباش جی، کس کی عبادت کرتے تھے؟ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ابا جی شیطان کی عبادت نہ کرنا کیا سمجھ آئی؟ فرمایا جو کوئی بھی اپنے رب کو چھوڑ کے کسی کی عبادت بھی کر رہا ہے، چونکہ وہ شیطان کی مان کے کر رہا ہے، گویا کہ وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ اسی کو فرمایا لا تعبد الشیطان، ابا جی شیطان کی عبادت نہ کرنا، اس لیے کہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اب اتنی بات سنی والد صاحب نے، ابراہیم علیہ السلام اب تھوڑی دیر خاموش ہوئے۔ والد ابراہیم علیہ السلام سمجھے یار ہو سکتا ہے کوئی بات سمجھ آ رہی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً ایک درد مندانہ ہمدردانہ طور پہ الفاظ اور فرمائے میرے پیارے ابا جان یہ میں ساری باتیں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو؟ اس لیے کہ انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اس لیے تمہیں یہ ساری باتیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے خوف ہے کہ آپ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اگر عذاب آ گیا فتکون للشیطان ولیا، پھر تو شیطان کا ساتھی بن جائے گا، شیطان نے بھی عذاب میں جانا ہے، آپ پر بھی عذاب، تو پھر شیطان اور تیرے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کی ہے، فرمایا پہلے تو والد تھوڑا خاموش تھا، فرمایا اب خاموشی ٹوٹی اور کیا کہتا ہے ابراہیم سن میری بات توجہ سے، اب مجھے تیری ساری بات سمجھ آ گئی، اراغبن انت ان آلیہتی یا ابراہیم، تیری ساری تقریر کا مقصد یہ ہے کہ تو چاہتا ہے میں ان اپنے خداؤں کو چھوڑ دوں جن کی میں عبادت کرتا ہوں، اور میں ان کو میں چھوڑ دوں، تیرے سارے کہنے کا مقصد یہ ہے تو مجھے عذاب کا ڈراوا سناتا ہے، شیطان کا ساتھی ہونے کا سناتا ہے، اچھا مقصد تیرا یہ ہے، تو کہتا یہ ہے کہ میں ان کی عبادت چھوڑ دوں۔ ابراہیم سن، لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، اے ابراہیم دو باتیں اب یاد رکھ، اور میں اگر آئندہ اس طرح تو نے تقریر کی میرے سامنے، اور اگر آئندہ اس طرح میرے بتوں کا نام لیا میرے خداؤں کا، تو لارجمنک، میں تمہیں پتھر مار مار کے قتل کر دوں گا، تجھے رجم کر دوں گا، تجھے ہمیشہ کے لیے دنیا سے ختم کر دوں گا، اور دوسری بات وہجرنی ملیا، اور جو اس وقت تو نے کی ہے اس کی سزا یہ ہے کہ نکل جا میرے گھر سے۔ اللہ اکبر جی، نکل جا میرے گھر سے، جو اب کیا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ میرا گھر چھوڑ کے چلا جا۔ اب دیکھیے گا میرے دوستوں، اور میں دنیا میں کیا قانون ہے، والد غصہ ہوتا ہے بیٹے پہ، بیٹے کے سامنے گھر ہوتا ہے چچا کا، کسی کو ماموں کا گھر نظر آتا ہے، کسی کو خالہ کا، کسی کو پھوپھی کا، ننہال ددھیال،
سینکڑوں گھر نظر آتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام قربان جاؤ پر میں ایک ساری بستی کے اندر ہے جو اپنے رب کا نام لیتے ہیں، اور میں سارے کا سارا خاندان میرے ابراہیم علیہ السلام کے مخالف ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کی منت نہیں کی، یہ نہیں کہا ابا جی اب مجھے معاف کر دے، آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا، اب مجھے رہنے دے، میں کس کے پاس جاؤں گا؟ اور میں نانا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی منت سماجت نہیں کی، جیسے ہی والد نے کہا وہجرنی ملیا، نکل جا میرے گھر سے، ابراہیم علیہ السلام فوراً نکلے اور کیا فرمایا؟ سلام علیک، اچھا ابا جی اگر اساریاں گلاں تینوں چنگیاں نہیں لگدیاں تساں اپنے گھر چنگے تے ابراہیم اے جا رہی۔ اللہ اکبر، سلام علیک، اس کو کہا جاتا ہے سلام متارکت۔ سلام کی قسمیں ہیں، ذرا توجہ کرو تو ایک بات کو سمجھاؤں، فرمایا ایک ہوتا ہے سلام دعا، ایک ہوتا ہے سلام تحیہ، اور ایک ہوتا ہے سلام متارکت۔ قرآن مجید میں سے بات پیش کرنے لگا ہوں۔ پہلا سلام تحیہ، یہ میرے سامنے سورۃ النساء کھلی ہوئی ہے، خالق کائنات کا قرآن مقدس، اور آیت کا نمبر 86 ہے، 5واں پارہ ہے۔ فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، فرمایا جب بھی اگر کوئی انسان آپ کو سلام تحیہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، فرمایا تحفے کے طور پہ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، فرمایا اگر تمہیں کوئی سلام کرتا ہے بھائی آپ پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تحفہ بھیج رہا ہوں، فرمایا آپ بھی واپس کہا کرو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، فرمایا اس کو کہا جاتا ہے سلام تحیہ، تحفے کے طور پر ہم ایک دوسرے کو اللہ کی رحمتیں پیش کر رہے ہیں۔ اس کا ایک اور بھی قرآن مجید کا انداز دکھاؤں آپ کو، فرمایا اہل جنت جنت میں پہنچ گئے، اور جنت میں پہنچ کے وہاں ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں تو کیا قرآن مقدس ہے، فرمایا سورۃ یونس اور آیت کا نمبر 10 ہے، فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، فرمایا اہل جنت کی جنت کے اندر ایک دوسرے کو بلانا بھی اللہ کی پاکی ہوگا، سبحانک اللہم، فرمایا جنت میں اللہ کی پاکی بیان کی جا رہی ہے، اور جب ایک دوسرے کو ملیں گے تو سلام کا تحفہ پیش کریں گے۔ اللہ اکبر، تو یہ کیا ہے جی؟ سلام تحیہ، تحفے کے طور پہ ایک دوسرے کو دیا جا رہا ہے سلام۔ دوسرا ہے سلام دعا، دوسرا کیا ہے جی؟ سلام دعا، دعا کے طور پر جو سلام ہم کرتے ہیں، اور وہ سلام ہے جو قبرستان میں جا کے کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالعصر۔ دوسرا بھی سلام ہے حدیث پاک میں، السلام علیکم یا اہل الدیار من المسلمین والمؤمنین وانا انشاء اللہ للاحقون، فرمایا یہ سلام کیا جا رہا ہے، اور یہ کون سا سلام ہے؟ سلام دعا، سلام دعا، اور دعا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں اس کو سنانا مقصود، نہیں سمجھ آئے میری بات؟ جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں اس کو سنانا مقصود۔ آپ کہتے ہیں استاد جی فلانی مشکل ہے جی سارے واسطے دعا کرو، اب کیا ہے میں دعا کرتا ہوں نماز کے بعد، درس کے بعد، کسی وقت بھی، تو کیا آپ کو ٹیلی فون پہ سناتا ہوں جی میں تھوڑے واسطے دعا کرے نہ پیا؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ دعا کے لیے سنانا مقصود نہیں ہے۔ دعا کس سے کی جاتی ہے؟ اللہ سے، اور جس سے دعا کی جاتی ہے اس کو سنانا مقصود ہوتا ہے۔ تو جو آپ قبرستان میں جا کے سلام کر رہے ہیں وہ سلام دعا ہے، اور دعا کے اندر سامنے والے کا سننا لازم نہیں۔ اللہ، اب بات واضح ہوئی کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی جب قبرستان میں سلام کرتے ہو اگر مردے جو نہیں سنتے تو سلام کیوں کرتے ہو؟ جی تو میرا بھائی وہ سلام دعا ہے،
یہ سلام تحیہ ہے جو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں ہم، یہ تحفے کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ جو تحفہ دیا جاتا ہے اس کا آمنے سامنے ہونا یا سامنے والے کو پتہ ہونا ضروری ہے کہ فلاں کی طرف سے تحفہ آ رہا ہے۔ اور تیسری قسم ہے سلام متارکت۔ متارکت کیا ہوتا ہے؟ آخری سلام ترک کرنا، چھوڑ دینا کسی کو۔ سلام متارکت جان چھڑانے والا سلام، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو فرمایا، یہ میرے سامنے 20واں پارہ کھلا ہوا ہے، سورہ قصص ہے، فرمایا میرے پیارے پیغمبر اگر کبھی وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ یہ سورہ قصص اور آیت کا نمبر 55 یہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، حکم فرما دے اپنی امت کو، فرمائے جب کبھی بھی کوئی غلط بات آپ کے کانوں پہ پڑے، لغو بات، ہر گناہ والی بات، فرمائے آپ کے کانوں پہ پہنچی ہے، فرمائے أَعْرَضُوا عَنْهُ، فرمائے اس جگہ سے بھی، اس بات سے بھی فوراً اعراض کر جاؤ، اور فرمائے کیا کہو، لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، او بھائی تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ۔ اگلی بات سلام علیکم، او مرا تسا اپنے گھر چنگے تے اسا اپنے گھر چنگے، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ فرمایا اللہ نے فرمایا سلام علیکم، جاہلوں سے جان چھڑانے کے لیے کہنا ہے بابا سلام، اپنے گھر میں تم اچھے، ہم سے الجھو نہیں، ہم آپ سے الجھنا نہیں چاہتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، فرمایا سلام علیک، فرمایا آخری سلام، سلام متارکت جان چھڑانے کے لیے، ابا جی ٹھیک ہے میری بات نہیں مانتا، فرمایا نہ مان، تسی اپنے گھر رکو تے میں یہ پیغام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نکلے، پیچھے سے آزر کے دل میں فرمایا محبت پدری، بیٹے کی محبت نے جوش مارا، اور جوش مارا تو کیا کہتے، خیال آیا کہ عرصے بعد ایک بیٹا ملا ہے اور اپنے ہاتھ سے ہی اپنے بیٹے کو گھر سے نکال رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پیچھے سے آواز دیتا ہے، اے ابراہیم ذرا اتنا تو بتا کے جا، اگر کبھی میرا دل چاہے آپ سے ملاقات کے لیے تو کس جگہ میں آپ کو ملو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انہو ربی سیہدین، فرمایا اب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب والد فرمایا اب کو چھوڑ کے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کس کی طرف جا رہا ہوں؟ رب کی طرف جا رہا ہوں۔ بے ذوق لوگ ہیں، آپ بیٹھے ہوتے ہیں ایسے تنگ ہو کے، نہ کوئی سبحان اللہ نہ کوئی الحمدللہ۔ اتنی بات سمجھاتا ہوں قرآن مجید زور لگا کے، پورے قرآن مجید میں سے ایک ایک لفظ چن چن کے آپ کو سمجھانے کے لیے آپ منہ کار منہ بنا کے بیٹھے ہو، کس جی منہ کار۔ اور بھائی اگر گھروں ٹکر نہیں ملا تو اسے میرا کیڑا قصور ہے جی، گھروں ڈو چٹیاں لگ کے آئی ہیں تو مولوی کا تو قصور نہیں، میں تو آپ کو حالات تک نہیں ملا جی، وہ الگ بات ہے، اکیلے کھا کے آ جاتے ہیں، کبھی نہیں کہ چلو ساجی تو سبھی سجے نال آ بنو جی، لیکن بھائی قصور آپ کا ہے، آپ جانے وہ جانے، کم از کم قرآن مجید کے الفاظ سنتے ہیں تو زبان سے کیا کہا کریں سبحان اللہ، کیا کہا کریں شاباش سبحان اللہ۔ دیکھیں میں اتنا زور لگا کے آپ کو سمجھاتا ہوں، جتنا مجھے وہ زور لگانے پہ ثواب ملتا ہے نا، آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں، آپ کو صرف سبحان اللہ کہنے سے وہ میرے برابر ثواب مل جاتا ہے جی۔ تو آسان نہیں ہے جی، آسان ہے تو آسان کیوں نہیں حاصل کرتے بھائی؟ تھوڑی سی داد دیا کرو، اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ سبحان اللہ کہو گے، ہمارے تبلیغی بھائیوں سے سنتے رہتے ہو کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک اتنا بڑا درخت لگ جاتا ہے کہ اس کے سائے کے نیچے 500 سال تک عربی گھوڑا دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو بولو سبحان اللہ جی، اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اب کو چھوڑ کے رب کی طرف جا رہا ہوں، اور جس رب کی طرف جا رہا ہوں سیہدین، مجھے یقین ہے وہ مجھے ضرور سیدھا راستہ دکھائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام پہ یہ پہلا امتحان تھا
پہلا امتحان کہ کس کے سامنے اللہ کی توحید کا اعلان؟ اپنے والد کے سامنے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ پہلا امتحان، اس میں کامیاب ہوئے، والد کے سامنے علل اعلان کھلی توحید بیان فرمائی۔ فرمایا ابا جی واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، جن کی عبادت تو کر رہا ہے تیرا کخ بھی، تیرے کخ دے بھی مالک نہیں ہے، تیرے نفع نقصان دے مالک نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اسی پاداش میں فرمایا نکل جا میرے گھر سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا گھر سنبھال میں یہ جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب دوسرا امتحان کیا تھا وہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں شروع کریں گے۔ جو کچھ کہاں سنا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔